السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو دلیل بنایا ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کی آیت ہے کہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، کہ اگر یہ لوگ کفار مکہ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے ہیں، اگر یہ لوگ صحابہ کرام آپ صحابہ کرام جیسے ایمان لے آتے فقد اہتدوا، تو وہ کامیاب ہو جاتے۔ تو صحابہ کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بنایا کامیابی کے لیے۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں دین کی خاطر مکمل جو کوشش تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین کی حفاظت کرنا اور دین کی خدمت کرنا، دین کے مطابق عمل کرنا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قربانیاں کیسی کیسی تھیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دیں، واقعات بھرے پڑے ہیں، اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ آدمی پڑھ کر کے کانپ جاتا ہے، آدمی کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی چند قربانیاں بطور نمونہ احادیث اور چند واقعات کی روشنی میں بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی پریشانیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دین کی خاطر ان کا معاملہ کیا تھا۔ حدیث وعن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وهاجة، قال فضالة وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي في أبواب الزہد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، مدینہ میں رہنے والے صحابہ کرام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دین کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دین کی خاطر، توحید کی خاطر جن صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، مال و اسباب کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، یہاں تک کہ مدینہ میں آ کر کے مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہتے ہیں، جنہیں اصحاب صفہ، اس چبوترے پر گزر بسر کرنے والے کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، یعنی چبوترا میں سونے والے۔ رہنے کے لیے چھت نہیں، کھانے کے لیے 2 مہینے تک صحیح طریقے سے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے، توحید کی حفاظت نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ کمزور کتنا ہو گیا تھا کہ یخر رجال من قامتهم فی الصلاة من الخصاصہ، نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالت قیام میں ہیں، تو وہ صحابہ کرام حالت قیام میں بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے۔ حتی تقول الاعراب ہؤلاء مجانین او مجانون، عربی کہتے تھے یہ لوگ دیوانہ ہو گئے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن نہیں، دماغ خراب نہیں ہوا تھا، ان لوگوں کا دماغ اچھا ہو گیا تھا۔ یہ لوگ دیوانے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے دیوانہ تھے۔ ان لوگوں کو
توحید کی حفاظت نے مجنوں بنا دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی مصیبت تو ختم ہونے والی ہے، لیکن اگر توحید کی حفاظت کیے بغیر موت تو آ جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، لہذا آخرت کی مصیبت بڑی خطرناک ہے۔ فَإِذَا صَلَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف الیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد تسلی دیتے تھے، کہتے تھے میرے صحابہ لو تعلمون ما لکم عند اللہ، اگر تم جان لو کہ دین کی خاطر، توحید کی حفاظت کی خاطر آپ سب جو پریشانیاں اٹھا رہے ہو، جو تکلیفیں اٹھا رہے ہو، یہاں تک کہ نماز میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بھوک کے مارے گر جا رہے ہیں، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا زیادہ ہے اگر تم جان لو، لَأَحْبَبْتُمْ أَن تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً، تو تم زندگی بھر بھوکا ہی رہنا پسند کرو گے۔ پتہ چلا توحید کی خاطر جو جتنی تکلیفیں اٹھائے گا، جو جتنی مصیبتیں برداشت کرے گا، ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی اونچا ہوگا۔ آج ہم لوگ توحید کی خاطر تکلیفیں برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں، پریشانیاں اٹھانا نہیں چاہتے ہیں، ہم بھی خوش، ہمارا محلہ بھی خوش، محلہ والا ہم سے خوش، ہم محلے والے سے خوش۔ یاد رکھیے گا جب بھی توحید کی دعوت کی بات آئے تو یہ ذہن سازی اچھی طرح سے ہو جانی چاہیے کہ توحید کی دعوت کا مطلب اپنوں سے پریشانیاں مول لینا، جاننے والوں سے پریشانیاں مول لینا، اور محلے والوں سے پریشانیاں مول لینا۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ محلہ بھی خوش، اللہ بھی خوش، یہ تو منافقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم شخصیت 40 سال تک جن مکہ والوں نے آپ کو امین و صادق کہا، 40 سال کے بعد جب توحید کی دعوت دی، امین و صادق کہنے والے آپ کو پاگل اور دیوانہ کہنے لگے، آپ کو مجنوں کہنے لگے، آپ کی عزت اور آپ کا احترام کرنے والے آپ کو پتھروں سے مارنے لگے، آپ کو مکہ سے نکالنے پر تل گئے۔ پتہ چلا توحید کی دعوت کا مطلب ہی ہے کہ لوگوں سے پنگا لینا، توحید کی دعوت کا مطلب ہی ہے کہ جوخم اٹھانا، اور یہ ذہن سازی پہلے ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پریشانیاں دین کی خاطر، توحید کی خاطر، یہ حدیث وضاحت کرتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ایک صحابی اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 7واں شخص تھا اسلام لانے والوں میں۔ حدیث وعن خالد بن عمیر قال سمعت عتبة بن ذکوان قال لقد رأيتني سابي 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طعامنا إلا ورق الهبل حتى قرحت أشداقنا، رواه مسلم في کتاب الزہد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت خالد بن عمیر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عتبہ بن ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لقد رأيتني سابي 7 مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مردوں میں ایمان لانے والوں میں 7واں شخص تھا۔ اس وقت حالت کیا تھی؟ مسلمان ہونا خود کو جوخم میں ڈالنا تھا، دعوت توحید کو اپنانا پورے مکہ والوں سے دشمنی مول لینے کے مترادف، گویا کہ پورے مکہ والوں سے دشمنی مول لینا تھا۔ ایسے ماحول میں جہاں پر چھپ چھپ کر کے مسلمان رہا کرتے تھے، بڑی پریشانی والی زندگی تھی، ہماری حالت کیا تھی؟ ما طعامنا الا ورق الحبلہ، کانٹے دار درخت کے پتے کھا کر کے بھوک مٹایا کرتے تھے۔ حتی قرحت اشداقنا، یہاں تک کہ ہمارے گلے چھل گئے تھے کانٹے دار درخت کے پتے کھانے کی وجہ سے۔ یہ توحید کی دعوت اور توحید کے قبول کرنے کا نتیجہ تھا۔ لہذا دعوت توحید کو اپنانے میں پریشانیاں آئیں گی، دعوت توحید کو آگے بڑھانے میں پریشانی آئے گی، اس کے لیے ایک موحد کی ذہن سازی پہلے سے ہی ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ آرام سے ہم دعوت دیں اور لوگ ہم سے بنے بھی رہیں، جڑے بھی رہیں، لوگوں کو ہم سے کوئی ٹینشن نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ 2-3 واقعات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب توحید کی دعوت کو اپنایا تو کیسی پریشانی آئی۔
سیرت ابن ہشام، الاستیعاب، الاصابہ، یہ عربی کی مشہور اور مستند کتابیں ہیں۔ انہی میں سے 2-3 واقعات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید ٹکراتی ہے۔ دعوت توحید جب ٹکراتی ہے تو لبیک کہتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ امیہ بن خلف کس طرح سے ستاتا تھا؟ فرماتا ہے یؤمر بالصخرۃ العظیمہ فتوضع علی راسی، مکہ کے گرم گرم بالوں کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ کو ننگی کر کے سلا دیا جاتا تھا، اور ایک بھاری چٹان سینے پر رکھ دی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا بلال واللہ لا تزال ہکذا حتی تموت او تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بلال اللہ کی قسم تو ایسے ہی پڑا رہے گا یہاں تک کہ تیری موت آ جائے یا پھر تو محمد کے دین کا انکار کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتے تھے قال ویقول ذلک البلاء احد احد، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ ننگی ہے، گرم گرم بالوں کے اوپر پیٹھ رکھی ہوئی ہے، سینے کے اوپر بڑی چٹان رکھی ہوئی ہے، ایسی حالت میں فرما رہے ہیں کہ لوگوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، توحید کو بٹھا لیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو توحید سے جدا نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ابن جوزی رحمہ اللہ امام شعبی کے حوالے سے صفحۃ الصفا کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ما لقی من المشرکین، کہ خباب جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین کی جانب سے جو تکلیفیں آپ کو ملی ہیں، جو پریشانیاں آپ کو ملی ہیں، برداشت تھوڑا سا بیان کیجئے۔ کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین انظر الی ظہری، میری پیٹھ دیکھ لیجئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ ما رأیتک اليوم، اللہ کی قسم ایسی پٹائی کھائی ہوئی اور جلائی ہوئی پیٹھ میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ کہتے ہیں امیر المؤمنین اوقد لی نارا، آگ جلائی جاتی۔ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، میرے لیے آگ جلائی جاتی۔ فما اطفوها الا ودک الظہری، اور اے امیر المؤمنین میری پیٹھ ننگی کر کے آگ کے اوپر مجھے لٹا دیا جاتا، میری پیٹھ سے چربی پگھل پگھل کر کے آگ کو بجھا دیتے تھے۔ یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں اس طرح کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے توحید کی خاطر۔ آج لوگ دھڑلے سے شرک کر بیٹھتے ہیں، آج لوگوں میں توحید کا علم نہیں ہے، توحید کے معاملے میں لوگ سیریس نہیں ہیں، اگر نہیں ہے تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ خواتین بھی پیچھے نہیں تھی۔ ایک واقعہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بوڑھی عورت، مکہ کی کمزور عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لے آتی ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پورے خاندان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ کمزور طبقہ تھا مکے میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ پورا کا پورا جو آپ کا جو کنبہ ہے، آپ کا جو خاندان ہے، یہ سب جنتی ہوں گے۔ حدیث وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعمار بن یاسر وبأہلہ یعذبون فی اللہ قال ابشروا موعدکم الجنہ، اخرجہ الہیثمی فی مجمع الزوائد۔
امام حیثمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کے اندر اسے نقل کیا ہے. راوی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعمار بن یاسر و باہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس سے ہوتا ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوتا ہے کہ اسلام لانے کے پاداش میں وہ لوگ ستائے جا رہے ہیں، تڑپائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے بشارت دی کہ آل یاسر صبرن، آل یاسر صبر کرنا، ڈٹے رہنا، دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہنا. فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةُ، دین کی خاطر پریشانیاں جو اٹھائی جا رہی ہیں یا پھر جو اٹھا رہے ہیں، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. پتہ چلا توحید کی خاطر معمولی سی پریشانی سے لے کر کے بڑی سی بڑی پریشانیاں جو اٹھاتے ہیں، اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بہت اونچا ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَكَانَتْ سَابِعَةُ سَبْعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ، عورتوں میں اسلام لانے والیوں میں سے یہ 7ویں خاتون تھی. فَعَذَّبَهَا ابو جہل، جب اس بوڑھی اور کمزور خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، ابو جہل پیچھے پڑ گیا. ابو جہل ستانے لگا، مارنے لگا اور دباؤ دینے لگا کہ لات و منات و عزا کو مان لے، ورنہ یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ جو پریشانی آ رہی ہیں، یہ لات کو چھوڑنے کی وجہ سے آ رہی ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، محلے کے اندر کوئی اگر توحید کی دعوت اپنا لے اور اسی درمیان کوئی پریشانی آ جائے تو عورتوں میں وہ جو جماوڑا ہوتا ہے، اس کی گلی میں، اس کی گلی میں، اس کے دروازے پر، اس کے دروازے پر ہی باتیں چلتی. او بابا ناراض ہو گئے ہیں، یہ بابا کو انہوں نے ناراض کر دیا، اسی لیے بابا کا غضب نازل ہوا ہے، بابا کی ہائے لگی ہوئی ہے. نہیں، ایسے کوئی بات نہیں. دعوت توحید کو اپنانے میں دقتیں آتی ہیں لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے. تو ابو جہل کہنے لگا کہ لات کو چھوڑنے کی وجہ سے، منات کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ حشر ہوا ہے. حد کر دی تکلیفوں کی. عذبها ابو جہل وطعنها فی قبولها حتی ماتت، اتنا ستایا کہ ایک دن ابو جہل نے برچھی نکالی، نیزہ نکالا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ میں نیزہ دے مارا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکی، اس پریشانی کو برداشت نہیں کر سکی اور ان کی وفات ہو جاتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَكَانَتْ أَوَّلُ شَهِيدَةٍ فِي الْإِسْلَامِ، اسلام میں عورتوں میں سب سے پہلی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جنہوں نے شہادت کا درجہ پایا. بتانا مقصود یہ ہے کہ دین کی خاطر، توحید کی خاطر پریشانیاں اٹھانا، یہ پریشانیاں کل قیامت کے لیے نجات کا سبب ہوں گی انشاءاللہ. اور دوسری بات، دعوت دین میں اگر آپ جذبہ رکھتے ہیں، دعوت دین کی اگر آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے للک دی ہے، کسک دی ہے، تو ذہن سازی کر لیجئے کہ دعوت توحید کا مطلب اپنوں سے دشمنی مول لینا، اپنوں سے گالیاں سننا. ایسا موڑ بھی آتا ہے جہاں پر لگتا ہے کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں پر دعوت توحید عام ہوتی ہے اور جو شخص دعوت توحید کے لیے ڈٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد اس کے ساتھ شامل رہتی ہے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت توحید کو شریعت کے مطابق لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت توحید پر دعوت و توحید کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توحید پر تا حیات قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم.